قرآن پاک کی اہم سورہ سورہ یاسین کی ہم نے تلاوت سنی ہے۔ یہ سورت قرآن کریم کا دل کہلاتی ہے، قلب القرآن، قرآن کا دل۔ اور اس سورت کے بے شمار فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرؤوا علی موتاکم سورۃ یاسین، کہ تم اپنے مردوں پر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت ہو، اور دوسرا قریب المرگ لوگ جن کی موت کا وقت قریب ہو یا حالت نزع میں ہو تو ان پر سورہ یاسین کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے جتنے بھی اہل ایمان تھے ان کی بڑی شد و مت کے ساتھ مکہ کے اندر مخالفتیں ہو رہی تھیں، اور نہ صرف مخالفتیں ہوتی تھیں بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو اذیتیں دی جاتی تھی، اور کفار مکہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچائیں۔ اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سختی سہی اس کی مثالیں اکثر آپ لوگ سنتے ہیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے سے، جب آپ ایمان لائے تھے تو آپ پر جو ظلم و ستم کیا جاتا تھا، تپتی ریت پہ آپ کو لٹا کر تپتی ہوئی آگ میں، یعنی سلگتے ہوئے کوئلے پر آپ کو جو ہے برہنہ لٹا دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلام اپنے پورے عروج کے ساتھ جو ہے روز روشن کی طرح آیا تھا، اس وقت اہل ایمان مکہ میں ہونے والے ظلم و ستم کی داستان ایک دوسرے کو سناتے تھے اور ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ مسلمانوں پر کیا کیا ظلم ہوتے رہے۔ تو حضرت عمر کے پاس حضرت خباب بن الارت موجود تھے، تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ مکہ میں جو کچھ تمہارے پاس ظلم و ستم ہوا تمہارے ساتھ، ذرا اس کے حالات بتاؤ۔ تو انہوں نے کوئی لفظ کہنے کے بجائے اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھا کے دیگر مسلمانوں کو دکھا دیا۔ حالت یہ تھی کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ مبارک پہ گوشت نام کی چیز نہیں تھی، یعنی پوری وہ جو ہے گوشت چربی پگھل چکی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں ایمان لانے کی پاداش میں مجھے سلگتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ میری پیٹھ کی چربی سے وہ انگارے بجھ جاتے تھے اور مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کچرا پھینکا جاتا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عین عبادت کی حالت میں یہ کفار مکہ اجڑیاں لا کے ڈال دیتے تھے، اونٹ کی اجڑی لا کے ڈال دیتے تھے، اور ہر طرح سے ستانے کی کوشش کی گئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب منصوبہ آگے بڑھ رہا تھا دین اسلام، شروع میں تو وہ لوگ سمجھتے رہے کہ یہ ان کا انڈیویجول، یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، لیکن جب اسلام پھیلنے لگا، یکے بعد دیگرے لوگ مسلمان ہونے لگے، تو کفار مکہ آہستہ آہستہ خائف ہونے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو ایک گروپ تیار ہو رہا ہے، یہ تو پورا ایک جو ہے نیا دین ہمارے مذہب کے مقابلے میں سامنے آ رہا۔ تو انہوں نے مختلف حربے استعمال کرنا شروع کیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینا شروع کی، لالچ دیا کرتے تھے۔
ابو طالب کے پاس چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے سے کہو کہ وہ ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کیا کرے، ہمارے آبا و اجداد کے دین کو برا بھلا نہ کہا کرے، اگر وہ چاہے تو ہم جو ہے اس کی جس عورت کے ساتھ چاہے ہم اس کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں گے، خوبصورت ترین حسین و جمیل خاتون سے ہم ان کا نکاح کر دیتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سردار بن جائیں تو ہم ان کی سرداری قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ چاہے کہ دنیا جہاں کی دولت ڈھیر کر دو ان کے قدموں کے آگے تو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم ان کو مال و دولت سے نواز دیتے ہیں، لیکن ان سے کہو کہ وہ ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کیا کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی، جناب ابو طالب نے بلایا اور کفار کا یہ مدعا حضور کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ خاموش دھمکیاں تھیں، ایک طریقے سے یہ خاموش دھمکیاں ہوتی تھیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو پھر ہم کوئی نیا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو جناب ابو طالب ایک موقع پہ حضور کو بلا کے عرض کرنے لگے کہ بھتیجے، مجھ پر اتنا لوڈ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں ضعیف ہو گیا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ بطور سزا میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں تب بھی محمد اپنے فرض منصبی سے باز نہیں آئے گا۔ یعنی میرا جو مشن ہے، جو اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، میں اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچا تک دم لوں گا، اگرچہ میری جان اس راہ میں قربان ہو جائے۔ یہ رسول اللہ کا استقلال تھا، یہ رسول اللہ کی ثابت قدمی تھی کہ جس کو دیکھ کر، اس اولو العزمی کو دیکھ کر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا ہے کہ اے بھتیجے، تم جس عزم و استقلال کے ساتھ یہ بات کر رہے ہو، تم اپنے مشن پر لگ جاؤ، جب تک میں زندہ ہوں تمہارا کوئی بال بی کا نہیں کر پائے گا۔ حضور اپنے مشن میں لگے رہے، مخالفتیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ کے قتل کے منصوبے تک بنائے گئے۔ ایک موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں عبادت فرما رہے تھے، کفار مکہ کے سرداروں کا تخت لگتا تھا وہاں پہ، اور یہ سارے بیٹھ کر وہاں پہ مخصوص اوقات میں بیٹھ کر گپے لڑاتے تھے، وہیں ان کے منصوبے بھی بنتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبادت کے لیے جب آپ آئے تو ابو جہل بولا کہ اگر میں نے اب ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، ان کو ان کے خدا کی عبادت کرتے ہوئے میں نے دیکھ لیا، تو آج میں ان کا سر پتھر سے کچل دوں گا، معاذ اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معمول کے مطابق اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ابو جہل تل ملا کے، جب ظاہر سرداروں کے درمیان اس نے چیلنج کیا تھا خود کو، تل ملا کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، اور جو ہی پتھر اٹھانے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو اس کی گردن کے ساتھ چپکا دیا، اور وہاں سے وہ بوکھلاتا ہوا، چلاتا ہوا، چنگاڑتا ہوا وہاں سے بھاگا۔ تو اس کو ابو جہل کو دیکھ کر ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ ابو جہل تم تو انتہائی بزدل آدمی ہو، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم صرف جو ہے گرجتے ہو، تم برسنا نہیں جانتے، دیکھو میں بھی جو ہے یہ کام کرتا ہوں۔ تو ولید بن مغیرہ آگے بڑھا، اور جو ہی وہ پتھر اٹھانے لگا تو ایک دم غش کھا کر منہ کے بل گرا اور بوکھلا کے وہاں سے بھاگا۔ پھر اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ ایک تیسرا ایک کافر آگے بڑھا، وہ بھی اسی طرح بوکھلاتا ہوا آیا۔ جب انہوں نے ایک دوسرے کی رودات سنی تو ابو جہل کہنے لگا کہ واللہ میرے سامنے جو ہے ایک ایسا جانور، بیل نما جانور دم ہلاتا ہوا میرے سامنے آیا تھا کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو مجھے دبوچ لیتا۔ واللہ یعصمک عن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ اپنے رسول سے لے رکھا ہے، جس کا قرآن میں ذکر ملتا ہے۔ بہرحال یہ ساری مشقتیں تھیں، کفار مکہ شد و مت سے انکار کرتے تھے، یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ یہ اتنے بدبخت تھے کہ اس وقت بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ ابو جہل کے ہاتھوں میں اس کی اپنی ڈیمانڈ پر کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر تم بتا دو تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا، وہ کنکریاں تھیں، کنکریاں بول پڑی، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لایا۔
تو اسے بے شمار معجزات ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پر یہ جب سورت نازل فرما رہا ہے تو فرماتا ہے یاسین، اے سید عرب و عجم۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام گرامی بھی ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ انک لمن المرسلین، کوئی آپ کو رسول مانے یا نہ مانے، لیکن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ برحق رسول ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی خود قرآن کریم میں دے رہا ہے۔ انک لمن المرسلین، آپ اللہ کے رسولوں میں سے، علی صراط مستقیم، راہ راست پر آپ گامزن ہیں، اپنے مشن پہ لگے ہوئے ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، نازل فرمایا ہے قرآن کریم کو عزیز اور حکیم نے، عزیز اور رحیم نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ڈرا سکے اس قوم کو جن کے باپ دادا کو طویل عرصے سے ڈرایا نہیں گیا تھا، یعنی ان کے درمیان رسول آئے ہوئے کافی گیپ آ چکا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، بے شک ان کے پیہم کفر و عناد کے باعث یہ بات لازم ہو چکی ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ جس طرح کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، حق واضح ہو جانے کے باوجود، نشانیاں دیکھنے کے باوجود، قرآن کریم کی آیات سننے کے باوجود، رسول اللہ کے معجزات دیکھ لینے کے باوجود جب یہ ایمان نہیں لائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ کن جملے ارشاد فرما دیے کہ یہ ایمان نہیں لانے والے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، انسان جب اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ اپنی آنکھیں بند رکھتا ہے، عقل سے کام نہیں لیتا، اس کا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ راہ راست پر آنا نہیں چاہتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے، اس کے بعد اس کے لیے ہدایت کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بغیر کسی وجہ کے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہو اور مہر لگانے کی وجہ سے وہ ایمان نہ لا پا رہے، نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی، پہلے تو اشرف المخلوقات بنایا اس کو، عقل سلیم عطا فرمائی، اس کو قلب عطا فرمایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں اچھے اور برے کی تمیز بھی سکھا دی۔ عقل سلیم تو بتاتی ہے نا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے سب کچھ، اور پھر ہدایت کے لیے رسول بھی بھیج دیا، اور اس رسول کے ساتھ قرآن کریم کتاب بھی نازل فرما دی۔ اب سب کچھ جان لینے سن لینے کے باوجود اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ابھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، ان کی حالت ہم نے ایسی کر دی ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ان جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، کہ ہم نے ان کی گردنوں میں گویا کو توق ڈال دیا ہے، توق ڈال دیا ہے جو ان کی گردنوں تک پہنچ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کی تفسیر بتاتے تھے تو آپ ہاتھ رکھ کے اسے بتاتے تھے اور گردن اوپر کر لیتے تھے کہ یعنی کہ بتانا یہ مقصود تھا کہ ایسا تو کہ دائیں بائیں ان کو پھر نظر نہ آئے، پیچھے پلٹ کے بھی نہ دیکھ سکیں۔ یعنی یہ ایک تشبیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس نہج پر پہنچا دیتا ہے کہ یہ دائیں بائیں پھر حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ان کے اندر تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے بنا دی ان کے سامنے ایک ایسی دیوار، ان کے پیچھے ایک دیوار، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لہذا یہ حق کو اب دیکھ نہیں سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، یعنی آپ تو صرف اسے ڈرائیں
جو اتباع کرتا ہے قرآن کا اور ڈرتا ہے خداوند رحمان سے بن دیکھے فبشرہ بمغفرۃ وأجر کریم، پس بشارت ایسے شخص کو مغفرت کی اور اجر عظیم کی۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں بیان فرمانے کے بعد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور پھر فرماتا ہے حبیب آپ ان کے سامنے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائیں، وہ 3 اشخاص کسی قوم میں رسول پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، پہلے 2 بھیجے گئے، انہوں نے اس قوم میں دین و ایمان کی دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا، قوم ان کے خلاف ہو گئی، پھر ان کی تائید کے لیے ایک اور رسول ہم نے بھیجا، اور ان لوگوں نے اس قوم کا بھی انکار کر دیا، انہیں ڈرانے لگے، دھمکیاں دینے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی کہ جب سے تم ہماری قوم میں آئے ہو تو ہمارے یہاں کے سالی پڑنے لگی ہے، ہمارا کاروبار تجارت ختم ہونے لگا ہے، ہم پر وبائیں آنے لگی ہیں، ہم پر مصیبتیں آنے لگی ہیں۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ یہ جو ہے یہ تو ہماری طرح ہے، ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی شدید مخالفتیں ہوئیں، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو شہید تک کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب وہ شہید کر دیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے فرشتہ بھیجا، اور جس نے ان لوگوں پر ایسا عذاب نازل کر دیا کہ وہ تہس نہس کر دیے گئے۔ تو اے رسول آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کے ایمان نہ لانے سے پریشان نہ ہو، یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے، لیکن آپ کا پرچم بلند رہے گا۔ اور حقیقت ہے تاریخ نے اس بات کو بتا دیا کہ وہ لوگ تہس نہس کر دیے گئے، انکار کرتے رہے رسولوں کا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آئی تو اللہ اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، پھر اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہوا کرتی ہے۔ میدان بدر میں یہی لوگ جب آئے تھے، بڑے جو ہے آج یوم بدر ہے، آپ نے جمعے میں سنا بھی ہوگا، یہی لوگ میدان بدر میں بڑی اونچی گردنیں لے کر، اکڑی ہوئی گردنیں لے کر غرور و تکبر کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے اس ارادے سے کہ ہم مٹھی بھر چند مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے، لیکن یہ 313 مسلمان ان پر غالب آ گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں رات میں کھڑے ہو کر بتا رہے تھے کہ یہاں ابو جہل کا لاشا پڑا ہوگا، یہاں عتبہ پڑا ہوگا، یہاں شیبہ پڑا ہوگا، یہاں ولید بن مغیرہ کا لاشا ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ان لوگوں کی خبریں دے رہے تھے، اور جب وہاں لاشیں پڑے ہوئے تھے تو آقا دو جہاں اگلے دن جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اگلے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے خطاب فرمایا، بتاؤ آج کہاں ہے؟ آج حقیقت تم پر کھل کر سامنے آ گئی، آج وہ وعدہ پورا ہو گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا تم سے۔ تو حق ہمیشہ، پریشانیاں تو آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تنگ دستی ہوتی ہے، لیکن حق ہمیشہ حق رہتا ہے۔ حق پھر باطل پر غالب آ کے رہتا ہے۔ باطل بھلے اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا طاقتور، کتنی بڑی طاقت کے ساتھ کیوں نہ ابھر سامنے آ رہا ہو، حق بظاہر کمزور ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ باطل کو ہمیشہ شکست ہوا کرتی ہے اور حق غالب ہو جایا کرتا ہے۔ سورہ یاسین پڑھیں، پوری پڑھیں، یہ قرآن کریم کا دل ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تشریحات پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور اس کو اپنی حرز جاں بنا لیں۔ نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ جو شخص اس کی تلاوت کرے روزانہ تو اس کی برکتیں پائے گا نماز فجر کے بعد، اور مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے بھی پڑھا جائے۔ وقت نزا جس پر طاری ہو اس پر پڑھا جائے تو اس موت کی سختی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔